بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب قبلہ کے فوری بعد میں بغیر کسی تمہید کے نہایت احترام کی گزارش کرتا ہوں سفیر احساس محترم رشید شہیدی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں، اور فوری بعد میں چندن سانحال صاحب کو آواز دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے آپ حضرات تشریف رکھ دیں، بس دو مذاخان اور ہیں، بیٹھیں آپ، میں ان کی فوری بات چندن سانحال صاحب کو آواز دوں گا، آپ حضرت تشریف رکھ لیں۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ میں گزارش کرتا ہوں اراکین انجمن العباس سے کہ آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھ جائیں۔ ببو بھائی آپ بیٹھ جائیے، آپ لوگ حسن بٹھاؤ بس۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ایک اور صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ایک اور صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ میں ان چار مصروں کے ساتھ رشید الشورا محترم رشید شہیدی صاحب کو آواز دیتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ محسن باخر محسن صاحب فرماتے ہیں کہ وفاؤں کا زمرد الفت شبیر کا نیلم، وفاؤں کا زمرد الفت شبیر کا نیلم، شجاعت کا زبرجد پیاس کا الماس کہتے ہیں، شجاعت کا زبرجد پیاس کا الماس کہتے ہیں، اور چمکتا ہے جو شاہ صبر کے دل کی انگوٹھی میں، اسی در نجف کو اہل دل عباس کہتے ہیں۔ چمکتا ہے جو شاہ صبر کے دل کی انگوٹھی میں، اسی در نجف کو اہل دل عباس کہتے ہیں۔ اور یہ چار مصرے ربائی کے ملاحظہ کر لیں، شاعر نے عجیب انداز سے اس چار مصرے کہے ہیں کہ کب ہم نے جہاں میں اغنیا سے مانگا، کب ہم نے جہاں میں اغنیا سے مانگا۔ آپ حضرات ادھر متوجہ ہیں، میں آمدہ کر رہا ہوں آپ کو اگلے شاعر کے لیے۔ کب ہم نے جہاں میں اغنیا سے مانگا، مانگا تو فقط رب اولا سے مانگا۔ چوتھا مصرع دیکھیں، مانگا تو فقط رب اولا سے مانگا، اور عادت جو خدا سے مانگنے کی تھی ہمیں، بندوں میں نصیری کے خدا سے مانگا۔ عادت جو خدا سے مانگنے کی تھی ہمیں، بندوں میں نصیری کے خدا سے مانگا۔ جو حضرات دور فاصلے پر ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں۔ دیکھیں بھلے ہی آپ حضرات کو جلد جانا ہے جائیں، لیکن تھوڑا قریب آ جائیں جب تک محفل میں بیٹھے رہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں رشید الشورا محترم رشید شہیدی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام کریں۔ عزیزان محترم، اس بات کا اعتراف ہے کہ بلال کاظمی صاحب کی ان مرصع منصبت کے بعد، مسدس کے بعد محفل کا جو رنگ ہے اس کا مجھے اعتراف ہے، لیکن بہت نو سعادت حاصل کرنا مقصد ہے۔ آپ حضرات کے لیے زیادہ زحمت نہیں ہے، میرے پیش نظر وہ شعراء بھی ہیں جو میرے بعد کلام پیش کرنے والے ہیں۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جشن دلبر ام البنی ہے، یہ جشن دلبر ام البنی ہے، یقیناً فاطمہ زہرا یہیں ہے۔ یہ جشن دلبر ام البنی ہے، یہ جشن دلبر ام البنی ہے، یقیناً فاطمہ زہرا یہیں ہے۔ نہ مجھ سے کیجئے جنت کی باتیں، جہاں ہے فاطمہ جنت وہیں ہے۔
یقیناً فاطمہ زہرا یہیں ہے، نہ مجھ سے کیجئے جنت کی باتیں، جہاں ہے فاطمہ جنت وہیں ہے۔ حضرات اس جشن کے جذبات جو ہیں انجمن العباس کے، اس میں 410 سالہ ظہور نور عمر بنی ہاشم کی مسرتیں بھی ایک طرح سے شامل ہیں۔ اس مناسبت سے 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں خانہ ولا میں بڑی آب و تاب ہے، میں خانہ ولا میں بڑی آب و تاب ہے، یا میں پلانے والا دل بو تراب ہے۔ میں خانہ ولا میں بڑی آب و تاب ہے، یا میں پلانے والا دل بو تراب ہے۔ آؤ محبو مل کے پئیں ڈٹ کے آج ہم، 1400 سال کی یہ پرانی شراب ہے۔ میں خانہ ولا میں بڑی آب و تاب ہے، یا میں پلانے والا دل بو تراب ہے۔ آؤ محبو مل کے پئیں ڈٹ کے آج ہم، 1400 سال کی یہ پرانی شراب ہے۔ ایک مطلع اور 2 شعر اور نظر کر کے زحمت تمام کروں کہ نماز تہنیت احساس کی ہے، نماز تہنیت احساس کی ہے، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے۔ نماز تہنیت احساس کی ہے، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے، اور جہاں تک تشنگی کی وسعتیں ہیں وہ ساری مملکت عباس کی ہے۔ نماز تہنیت احساس کی ہے، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے، اور جہاں تک تشنگی کی وسعتیں ہیں وہ ساری مملکت عباس کی ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، وہ ساری مملکت عباس کی ہے، کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، عجب دریا دلی یہ پیاس کی ہے۔ کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، کٹے ہاتھوں سے پانی بٹ رہا ہے، عجب دریا دلی یہ پیاس کی ہے۔ آئیے حضرات، اب صرف 2 مداخان رہ گئے ہیں، ایک مہمان اور ایک میزبان۔ میں مہمان شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، جو حضرات کرسیوں پہ دور بیٹھے ہیں میں ان سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، بس تھوڑا سا تعاون کریں تاکہ محفل اختتام بھی اسی انداز سے ہو جیسے ابتدا سے چل رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کے پسندیدہ مداخان جناب چندن سائحان چندن فیض آبادی صاحب سے کہ وہ مدحت سرا ہوں۔ ایک سلوات سب مل کے پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ حضرات سامعین السلام علیکم۔ حضرات، ایک مطلع اور 2 شعر حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرات، اس بارگاہ میں 3 درگاہیں، جناب سید سجاد، جناب سکینہ اور جناب زینب۔ حضرات، میں پتلا بطور خاص بڑا نازک مطلع ہے، اگر اچھا لگے گا تو داد نہیں دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ دیکھیں گے سرکار، گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کاش آ جاتی مد
عابد بیمار کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں کاش آ جاتی مدست عابد بیمار میں گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں کاش آ جاتی مدست عابد بیمار میں. حضرات یہ ایک مطلع تھا اور ایک مطلع اور دو شعر حوالے کر رہا ہوں دیکھیں گے شاید کسی لائق ہو. اگر اچھا لگے گا دعاؤں سے نواز دیجیے گا سرکار. شبیر کے مقصد کو ادھورا نہیں چھوڑا بطور خاص سماعت میں. شبیر کے مقصد کو ادھورا نہیں چھوڑا سجاد کو زینب نے اکیلا نہیں چھوڑا. سجاد کو زینب نے اکیلا نہیں چھوڑا کہ یوں تو بہت یوں بھی تو بہت لوگوں کو ہم سے ہے شکایت لیکن شاید کسی لائق ہو کہ یوں بھی تو بہت لوگوں کو ہم سے ہے شکایت ہم نے کسی قیمت پہ تبرہ نہیں چھوڑا. تبرہ نہیں چھوڑا کہ تبرہ نہیں چھوڑا. حضرات ایک نظم اس کے بعد دو تین بند اور حوالے کرتے رہو. نظم میں سماعت فرما لیں لیکن شاید کس علاقے کو بھیا دیکھ لیں گے بطور خاص. حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول دیکھیں گے شاید بطور خاص سماعت فرما. حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول ان کے چرنوں کا دھون ہے امرت سے انمول. حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول ان کے چرنوں کا دھون ہے امرت سے انمول. حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول. تمامی حضرات کے حوالے بند کر رہا ہوں کہ من مندر کی دیواروں پہ نام علی کی چھاپ رہے سان سویرے تیرے لبوں پہ نام علی کی جاپ رہے. ہو نہیں سکتی ہرگز کشتی تیری ڈاماڈول. حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول. حب علی گر دل میں نہیں تو رکھا ہے ایمان میں کیا. حب علی گر دل میں نہیں تو رکھا ہے ایمان میں کیا.
حیدر کی مدحت کے علاوہ رکھا ہے قرآن میں کیا؟ حب علی گر دل میں نہیں تو رکھا ہے ایمان میں کیا؟ حیدر کی مدحت کے علاوہ رکھا ہے قرآن میں کیا؟ آنکھوں کے اندھے حافظ دل کی آنکھیں کھول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ او آنکھوں کے اندھے حافظ من کی آنکھیں کھول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ یہاں سے بند حوالے کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو کہ شیطانوں پر بھیج کے لعنت تو ذکر رحمان سنا۔ سرکار دیکھیں گے کہ شیطانوں پہ بھیج کے لعنت تو ذکر رحمان سنا۔ مدح صحابہ واجب ہے تو ذکر سلمان سنا۔ کہ شیطانوں پر بھیج کے لعنت تو ذکر رحمان سنا۔ مدح صحابہ واجب ہے تو ذکر سلمان سنا۔ یہ دنیا ہارون بنے تو بن جا بہلو، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر 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 بول، حیدر کی جے بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ یہ بھی بند دیکھیں کہ دیکھا گیا ہے جب بھی کہیں پر بات علی کی آتی ہے، نطفہ نا تحقیق کے چہرے پہ زردی تھا۔ دانش صاحب بند دیکھیں کہ دیکھا گیا ہے جب بھی کہیں پر بات علی کی آتی ہے، نطفہ نا تحقیق کے چہرے پہ زردی چھا جاتی ہے۔ مادر کے کردار کی آخر کھل جاتی ہے پول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ حضرات یہ بند دیکھیں گے، شاید کسی لائق ہو سرکار دیکھیں کہ خون ہوا سادات کا شامل دیواروں کی گاروں میں، مولا علی کے شیدائی چنوائے گئے دیواروں میں۔ آیا نہیں کردار بین کے لیکن کوئی جھول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول، حیدر حیدر بول۔ حضرات یہ حضرت عباس علمبردار کے حوالے سے محفل ہو رہی ہے۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر حوالے کرو، شاید کسی لائق کو سرکار دیکھیں گے، حضر بھائی دیکھیں گے، دانش میں دیکھیں گے، ایک مطلع اور ایک بند بطور خاص سماعت فرما لیں، سرکار دیکھیں گے، شعر اچھے لگیں دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ حضرات یقیناً آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں، ایک شعر کی زحمت دے رہا ہوں، چوتھا مصرع بطور خاص پروت صاحب بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ثابت ہو کہ ہم نہج بلاغا کے ہیں وارث، کہ ثابت ہو کہ ہم نہج
لب اپنے اسی شان سے کھولے گی سکینہ، لب اپنے اسی شان سے دیکھیں بطور خاص کہ زینب تو زباں کھول گی لہجے میں علی کے، کہ زینب تو زباں کھول گی لہجے میں علی کے، عباس کے انداز میں بولے گی سکینہ، عباس کے انداز میں، کہ عباس کے انداز میں بولے گی سکینہ، عباس کے انداز میں۔ اور حضرات یہ بھی چار مصرے دیکھیں شاید کسی لہر کو ایک نعرہ سلوات پہ آپ حضرات سہرا دیں۔ جرت کی کائنات کا عکاس بن گیا، مانگی ہوئی دعاؤں کا احساس بن گیا، کہ مولا کائنات کی آغوش، ارے آغوش، ارے آغوش دیکھیے، دو دو پسر امام ہے عباس ایک ہے، کہ دو دو پسر امام ہے عباس ایک ہے، کہ عباس ایک ہے۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا میں آپ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیں گے شاید کسی لائق ہو۔ ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، بس فرش عزا ہے وہ جہاں ہار رہا ہے، بس فرش عزا ہے وہ۔ اور یہ شعر حوالے کروں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہمت ہے تو میدان میں آشام کے حاکم، 6 ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے، 6 ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے، 6 ماہ کا بچہ تجھے۔ حضرات دیکھیے کئی حکم ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب آپ کو نیا سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے چچا بھی بیٹھے۔ ایک مطلع اور 2 بند حوالے کر رہا ہوں کیونکہ پوری نظم نہیں پڑھ پائیں گے، سرکار دیکھ لیں گے شاید کسی لائق ہو۔ جب علی سے ہے نفرت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں، کہ تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں،
جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، اس کی تقدیر میں بو جنت نہیں۔ لاکھ سجدے کرو یہ عبادات نہیں، ہو جو بیکار محنت تو میں کیا کروں، ہو جو بیکار محنت تو میں کیا کروں۔ بطور یہاں سے بند دیکھ لیں۔ بغض حیدر میں دن رات جلتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے، کہ بغض حیدر میں دن رات جلتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ بغض حیدر میں دن رات جلتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے، الٹی سیدھی نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور انگوٹھی بھی خیرات کرتے رہے، پھر بھی آئے نایت تو میں کیا کروں، پھر بھی آئے نایت تو میں کیا کروں۔ بند دیکھیں گے شاید کسی لائق ہو۔ چھوڑ دی ہے سے دنیا میں راہ عمل، رنگ بدلا کیے پاک موقع محل، چھیڑ دی بغض حیدر میں جنگ جمل، تم کو بہکائے عورت کو میں چھوڑ دی ہے سے دنیا میرا عمل، رنگ بدلا کیے پاک موقع محل، چھیڑ دی بغض حیدر میں جنگ جمل، تم کو بہکائے عورت تو میں کیا کروں، تم کو بہکائے عورت تو میں کیا کروں۔ گھر کی چوکھٹ سے نکلے سیاست کرے، اپنے داماد سے رنگ میں آ کر لڑے، کام ایسے کرے سب کے تانے سنے، بیچ دے کوئی عزت تو میں، بیچ دے کوئی عزت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں، تم پہ پڑتی ہے لعنت تو میں کیا کروں۔ رات بھر وہ عالم کے لیے جاگنا، رنگ سے 40 دن مستقل بھاگنا، رات بھر وہ عالم کے لیے جاگنا، رنگ سے 40 دن مستقل بھاگنا، پھر بھی بے شرم ہو کر علم مانگنا، کہ رات
رات بھر وہ علم کے لیے جاگ رہا، رن سے 40 دن مستقل بھاگنا، پھر بھی بے چین ہو کر علم مانگنا، پھر لے منہ رسالت تو میں کیا کروں، کہ پھر لے منہ رسالت تو میں کیا کروں، وہ پیغمبر کی نظروں میں بہتر لگے، سب سے افضل لگے، سب سے برتر لگے، گھر میں احمد کے رہ کے پیغمبر لگے، ایسی دی رب نے صورت تو میں کیا کروں، ایسی دی رب نے صورت تو میں کیا کروں، ایسی رب نے صورت تو میں کیا کروں۔ یہ بھی دیکھیں کہ روز قول پیغمبر بھی سنتے رہے، کانٹے بوتے رہے، پھول چنتے رہے، جال وہ مکڑیوں کا جو بنتے رہے، ان پہ ہوتی ہے لعنت تو میں کیا کروں، ان پہ ہوتی ہے لعنت تو میں کیا کروں۔ حضرات ایک نعرہ صلوات کا سہارا لیں۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ہاں ہم سنا دیں اس کو، لیکن یہ ایک قطع اور نیا سماعت پر میں دوسرا فرمائش پوری کر دیتا ہوں کہ چلو میں ہے پانی تیرے قدموں میں ندی ہے، کہ معراج کی منزل پہ مگر تشنا لبی ہے، یہ کہہ کے نہاتا تجھے شبیر، ارے شبیر نے بھیجا، چھوٹی ہے یہ دنیا تیری تلوار بڑی ہے، کہ چھوٹی سی ہے دنیا تیری تلوار بڑی ہے، ارے تلوار بڑی ہے، تلوار بڑی ہے۔ حضرات آخری میں ایک مسئلہ اور 2 بند حوالے کر دوں، ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے بس، اور میں تمام ہمارے استاد اس کے بعد۔ ہم ہیں حسینی مت والے، یہ دنیا ہم سے ہاری ہے، آنکھ میں آنسو ہاتھ میں پرچم، یہ پہچان ہماری ہے، آنکھ میں آنسو ہاتھ میں پرچم، یہ پہچان ہماری ہے، ہم ہیں حسینی مت والے، یہ دنیا ہم سے ہاری ہے، دنیا ہم سے ہاری ہے، آنکھ میں آنسو ہاتھ میں پرچم، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، میرا عمل ہے ساتھ میں میرے، تیرا فتویٰ تیرے ساتھ، کہ میرا عمل ہے ساتھ میں میرے، تیرا فتویٰ تیرے ساتھ، میری آنکھیں میرے آنسو، میرا سینہ میرے ہاتھ، اپنا خون بہاتا ہوں میں، تجھ کو کیا دشواری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے،
یہ پہچان ہماری ہے، میرا عمل ہے ساتھ میں میرے، تیرا فتویٰ تیرے ساتھ، میری آنکھیں میرے آنسو، میرا سینہ میرے ہاتھ، اپنا خون بہاتا ہوں میں، تجھ کو کیا دشواری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے۔ اور حضرات یہ آخری سب تک حوالے ہیں، یہ بند حوالے کر رہا ہوں، لیکن شاید کسی لائق کو سرکار شاید کسی لائق کو کہ کانٹوں پہ زنجیر سنبھالے حق کا ذمہ دار چلا، ارے کانٹوں پہ کانٹوں کہ کانٹوں پہ زنجیر سنبھالے حق کا ذمہ دار چلا، زینب کی نگرانی میں یہ کہتا ہوا بیمار چلا، زینب کی نگرانی میں یہ کہتا ہوا بیمار چلا، کرب و بلا تو جیت چکے ہم، اب کوفے کی باری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، جو بھی ہے شبیر کا دشمن ہرگز اس کی خیر نہیں، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مفتی تیری خیر نہیں، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مفتی تیری خیر نہیں، یہ ہے عزائے شاہ یہاں عباس کی پہرے داری ہے، یہ پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری پہچان ہماری ہے، یہ پہچان ہماری، جو بھی شبیر کا دشمن ہرگز اس کی خیر نہیں، یہ پہچان یہ پہچان شامل ہو رہے آئیے گا باہر کہ چندرش کے عالمی میں باز ارے حیدر اور حیدر، دیکھیے ہم بھی کہیں گے بلال بھائی کی طرح کیا ہو جائیے، حیدر دشمن پر لعنت سب کی داری ہے، جہاں
پھر ٹھیک نہیں، چندن کے آل نبی میں دھندے باز ٹھیک، حیدر 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 کے دشمن لعنت میں یہ پہچان ہماری ہم بال نبی کے تم کو پیارے
فرحت اس کے بعد شیر آئے
بھائی کہ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے، ان کی اولاد، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے جب علم کی۔ حضرات ایک نعرہ سے بات کرتا ہوں۔ حضرات ایک مطلب اور ایک شعر میں نیا پڑھ دے رہا ہوں۔ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر میں لہرا تعلم عباس کا۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں۔ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اس کے کچھ نئے شعر سنا دیں سرکار، کیونکہ آج میں پرانی ڈائری جی ایک نعرہ سلوات کا سہارا۔ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر میں لہرا تعلم عباس کا، موجودہ موجودہ سارے جہاں میں ایک بس ایسا ہوا، ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا علم عباس کا، ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا علم عباس کا۔ سرکار یہ نیا شعر ہے، شاید کسی لائق ہوئی آپ نے سنا نہیں، بطور خاص سماعت فرما لیں کہ دم کسی میں ہو تو وہ بازو ہمارے کاٹ لے، بطور خاص دیکھیں کہ دم کسی میں ہو تو وہ بازو ہمارے کاٹ دے، ہم قیامت تک اٹھائیں گے علم عباس کا، تک اٹھائیں گے علم عباس کا، اور بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں، بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں، مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا۔ حضرات یہ آخری میں ایک مطلع اور دو شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور زحمت تمام ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں۔ مطلع برائے مطلع اور شعر پہ میں خاص کر کے توجہ چاہتا ہوں، اگر شعر اچھا لگے تو دعا دے دیجیے گا، دیکھیں گے سرکار بطور خاص دیکھنا ہے۔ جبریل صبر شیخ اثر دیکھتے رہے، ارے صبت نبی کی فتح ہو، ظفر دیکھتے رہے۔ سرکار دیکھیں دانش صاحب کہ روبے نظر سے چھین
کما بطور خاص آخری سبق کہ روبے نظر سے چھین لی غازی نے القما عباس کا حسین ہنر دیکھتے رہے کہ روبے نظر سے چھین لی غازی نے القما عباس کا حسین ہنر دیکھتے رہے جبریل صبر شے کا اور یہ سرکار آخری شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں شاید کسی نے آپ کو دیتے ہیں یہ ایک شعر بطور خاص جبریل صبر شے کا کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی دیکھا نہ جا رہا تھا مگر عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے جبریل صبر شے کا دو شعر اور حوالے کر دے رہا ہوں اگر آپ کو نکل رہا ہے کہ ابا قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے جبریل صبر شے کا حضرت عباس کا جب سر آیا تو جناب زینب نے پہچانا نہیں تھا کربلا سے شام تلک عابد حزین عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے کہ کربلا سے شام تلک عابد حزین عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے جبریل صبر شے محترم چندن ثانیہ 2000 اٹھنے میں سے گزارش کرتا کہ صرف 2-3 منٹ دیں بس 2-3 منٹ محترم چندن ثانیہ صاحب اپنے مرصع منظومات سے نواز رہے تھے میں آخر میں ایک بار پھر اراکین انجمن العباس کی جانب سے آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس کثیر تعداد میں اس محفل میں شرکت کی رات کا یہ وقت بلکہ صبح صادق نمودار ہو رہی ہے اور اتنا بڑا مجمع بے شک آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہمارا شہر حیدرآباد نہ صرف آزاداری کا شہر ہے بلکہ مدح اہل بیت کی محفلوں میں بھی سب سے آگے ہے ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ حضرات دنیا نے اس ذکر کو مٹانے کے لیے کیا نہیں کیا زمانے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن وہ خود مٹ گئے جو اس ذکر کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے
علی کا ذکر آج بھی پوری آبوتاب سے باقی ہے. 4 مصرے سے آخری مدح خان کو آواز دے رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ مدح علی کے روکنے والے گزر گئے، مدح علی کے روکنے والے گزر گئے، اور جتنے سے غاصبان خلافت وہ مر گئے. مدح علی کے روکنے والے گزر گئے، جتنے سے غاصبان خلافت وہ مر گئے. اور گھر گھر ہے اب بھی ذکر علی اے فقیر شام، 70,000 تیرے وہ ممبر کدھر گئے. گھر گھر ہے اب بھی ذکر علی اے امیر شام، 70,000 تیرے وہ ممبر کدھر گئے. آئیے حضرت جس بزرگ مداح اہل بیت کو دعوت سخن دینی ہے، یہ 4 مصرے ملاحظہ کر لیں. فرماتے ہیں کہ سر پر علی کی مدح کا ہے تاج آج تک، سر پر علی کی مدح کا ہے تاج آج تک، اور یہ بادشاہ ہوا نہیں محتاج آج تک. سر پر علی کی مدح کا ہے تاج آج تک، اور یہ بادشاہ ہوا نہیں محتاج آج تک. اور سارے فقیر شام کے مٹی میں مل گئے، مولا تیرے غلاموں کا ہے راج آج تک. مولا تیرے غلاموں کا ہے راج آج تک. آئیے حضرت میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں استاد سخن، استاد محترم حضرت حسن عابدی صاحب سے کہ وہ مدحسرا ہوں. ایک سلوات پڑھ لیں سب مل کے محمد والے محمد کی باری. دیکھیں پورے جوش سے سب مل کے سلوات پڑھے نا محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر سلوات جشن والی پڑھ دیجئے. میں بہت ہی مختصر عرض کروں گا. پہلا قطع جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کعبے کا مالک کون ہے، کعبے کی زبانی آپ سنیں گے. عرض کروں مالک کوثر بر میں آیا، مالک کوثر بر میں آیا، مالک کوثر بر میں آیا، وہ بندے کے پیکر میں آیا. مالک کوثر بر میں آیا، بندے کے پیکر میں آیا. وہ آئے علی تو بولا کعبہ، گھر کا مالک گھر میں آیا. اور 4 مصرے منظر نیا کی فرمائش ہو. یہ فریضہ بھی ہے، یہ تولا پڑا اور یہ دوسرا قطع پڑھنا ضروری ہے. ایک سلوات کا سہارا دیتے مجھے. ہو چکی بات کی تصدیق، تصدیق نہیں کہہ سکتا. قافیے پر نظر رہے، قافیے سے کام لیا ہے. ہو چکی بات کی تصدیق نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے دشمن کو بھی زندیق نہیں کہہ سکتا. ارے کاٹ لو میری زبان یا مجھے دے دو سولی، میں کسی جھوٹے کو صدیق نہیں کہہ. ایک سلوات. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کو نعت کہنا نہیں آتا یا وہ نعت کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتے، رسول خدا کی مدح نہیں کرتے، یہ کہا جاتا ہے. مگر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جیسی نعت بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمارے داور میاں نے توجہ دلائی تو میں 4 مصرے حضور کی شان میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں گے آپ کس طریقے سے کہے گئے ہیں. ایک سوالات کا سہارا دیتے مجھے. نعت پڑھنے کا میری سمت اشارہ آیا، اشارہ آیا. اٹھو نعت پڑھو، اٹھو نعت پڑھو. نعت پڑھنے کا میری سمت
नात पढ़ने का मेरी सिमत इशारा आया, अरे एक बा एक जैसे अंधेरे में उजाला आया। नात पढ़ने का मेरी सिमत इशारा आया, अरे एक बा एक जैसे अंधेरे में उजाला आया। अब दो मिसरे के मेरी किस्मत, मुलाहिजा फरमाएं, मेरी किस्मत, अरे मेरी किस्मत के मदीने से बुलावा आया, अरे आया सरकार मैं आया भी आया। और तीसरा फरीदा, उसके बाद में मदा की तरफ शागिर्दों की मदा करते हुए हजरत अब्बास उस्ताद की मदा की तरफ जाऊंगा। आप मुलाहिजा फरमाएंगे, थोड़ा सी देर मुझे साथ दे दे मेरे। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ क़िबला ये खिते में कि हमारी माएँ हमें क्यों पालती हैं। हमारी कौम के बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे माएँ हमें किस लिए पालती हैं और उसका हक क्या है, कैसे अदा होना है। मुलाहिजा फरमाएंगे चार मिसरे। हुस्न किरदार के सांचे में मुझे ढाला है, या हुस्न किरदार के सांचे में मुझे ढाला है, वो हुस्न किरदार के सांचे में मुझे ढाला है, वो मकसद जीस मेरा आला से भी आला है। हुस्न किरदार के सांचे में मुझे ढाला है, वो मकसद जीस मेरा आला से भी आला है। और जीते जी मातम शब्बीर मुझे है करना, अरे मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। और दो खिताब के बाद अपना अकीदा भी अर्ज करूंगा। मुलाहिजा फरमाएंगे, छोटे शहजादे की शान में चार मिसरे अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखते भी रहिए और कलाम सुनते भी रहिए। एक तबस्सुम की ताब ला न सके, एक तबस्सुम की ताब अरे ला न सके, और सामने बेज़बां के आ न सके। एक तबस्सुम की ताब ला न सके, और सामने बेज़बां के आ न सके। अरे जिनको मारा हसीने असगर की, जिंदगी भर वो मुस्कुरा न सके। जिंदगी भर वो मुस्कुरा न सके। और शहजादे अली अकबर की शान में और उसके बाद हजरत अबुल फजल अब्बास मुलाहिजा फरमाएंगे चार मिसरे कि शान से मदह खान रहते हैं, तवज्जो, शान से मदह खान रहते हैं और बसत आन बान रहते हैं। शान से मदह खान रहते हैं और बसत आन बान रहते हैं। अरे मदहे अकबर जो करते हैं यारो, वो हमेशा जवान वो हमेशा जवान रहते हैं। और एक तीन मतले सुना रहा हूँ, एक मतला सुनाने की खातिर मुलाहिजा फरमाएंगे, ये फरमाइश की गई थी मुझसे, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हैं अकीदे अपने दुनिया से जुदा मेयार के, अपना हैं अकीदे अपने दुनिया से जुदा मेयार के। अरे हम गुलामाने अली बंदे हैं हश्तो चार के।
ہیں عقیدے اپنے دنیا سے جدا معیار کے، ہیں عقیدے اپنے دنیا سے جدا معیار کے، ہم غلامان علی بندے ہیں اشتو چار کے، ارے درس دیتے ہیں کٹے شان علمبردار کے، وہ فتح پا سکتا ہے انسان اپنے بازو ہار کے، درس دیتے ہیں کٹے شان علمبردار کے، اس کے بعد کا مطلب درس دیتے ہیں کٹے شان علمبردار کے، وہ فتح پا سکتا ہے انسان اپنے بازو ہار کے، ارے کربلا کے مارے کے، ملاحظہ فرمائیں گے مطلب کربلا کے مارے کے محتاج تھے اخبار کے، ارے فیصلے ہوتے اگر تلوار سے تلوار، فیصلے ہوتے اگر تلوار سے تلوار کے۔ اور دو مطلب ایک شعر، اس کے بعد میں ختم کروں گا، ملاحظہ فرمائیں گے ایک سلوات کا سہارا دیں۔ تیری ثنا میں جو کھلنے لگے زباں عباس، تیری ثنا میں جو کھلنے لگے زباں عباس، تیری ثنا میں جو کھلنے لگے زباں عباس، زمین شیر سے پیدا ہوں آسماں عباس، زمین شیر سے پیدا ہوں آسماں عباس، او وفا نے سجدہ کیا ہے وہاں وہاں عباس، تیرے قدم کے نشاں ہیں جہاں جہاں عباس، تیرے قدم کے نشاں ہیں جہاں جہاں عباس۔ اور یہ آخری شعر، تیرے قدم کے نشاں ہیں جہاں جہاں عباس، توجہ، امان نامے کے پرزے کیے ہیں یا تو نے، امان نامے کے پرزے کیے ہیں یا تو نے، ارے یزیدیت کی اڑا دی ہیں دھجیاں عباس، یزیدیت کی اڑا دی ہیں دھجیاں عباس۔ بارلا اس خلیل حضرات، بس ایک مسئلہ اور دو بند میں اور حوالے کر دے رہا ہوں، بس ٹھیک ہے بھیا، ایک نعرہ سلوات کا سہارا دے دیں۔ چلنے لگی ستم کی ہوا، یعنی کہوں یعنی کہوں، درپیش پھر ہے کرب و بلا، یعنی کہو یعنی کہو، ارے میسم کی طرح پاک ہے اپنا حسب نسب، ارے محفل میں مل کے نعرے حیدر لگاؤ سب، محفل میں مل کے نعرے حیدر لگاؤ سب، دیں گی تمہاری مائیں دعا، یا علی کہو یا علی کہو، ارے چہرے پہ حادثوں نے کچھ ایسی اڑائی خاک، ارے کچھ دیر اور رکتا تو ہو جاتا خود ہلاک، کچھ دیر اور رکتا تو ہو جاتا خود ہلاک، مشکل نے پھر اسی سے کہا یا علی کہو یا علی کہو، چلنے لگی ستم کی ہوا، یا علی کہو یا علی کہو، ارے شان علی چھپائے اگر کوئی بدعتی، شیطان بن کے آئے اگر کوئی لعنتی، شیطان بن کے آئے اگر
कोई लानती हो जाएगा वो खुद ही हवा। या अली कहो, या अली कहो, चलने लगी सितम की हवा। अब मैं चलने लगी सितम की हवा। यानी कहो, यानी कहो। मख्ता हजरात और उसके बाद 4 मिसरा हमारे रजा भाई का हुक्म है और बस खत्म, खत्म दुआ। इजहार को गदीर का मैदान चाहिए। अरे मौला यूं आकीदे का ऐलान चाहिए। मौला यूं आकीदे का ऐलान चाहिए। चंदन के साथ तुम भी जरा या अली कहो, या अली कहो। चलने लगी सितम की हवा। या अली कहो, या अली कहो। हजरात सिर्फ भैया थक गए काफी और हमारे हम के पत में जाम मचलते हैं। अरे मुनाफिकीन जहन्नम से पहले जलते कि मुनाफिकीन जहन्नम से पहले जलते हैं। कि वो जा ले आए मेरे घर की रोशनी देखें। अरे गरीब खाने में 14 चिराग जलते हैं। गरीब खाने में 14 चिराग जलते हैं। हजरात एक मतलब और 2 शेर सरकार से, सिर्फ एक शेर के लिए जो पीछे हजरात बैठे हैं उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास समाअत फरमा लेंगे। एक नारे सलवात के सरकार साहब के दर मुर्तज़ा पे जिसका कभी सर झुका नहीं है।
در مرتضی پہ جس کا کبھی سر جھکا نہیں ہے وہ کرے ہزاروں سجدے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کرے ہزاروں سجدے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کرے ہزاروں سجدے. اور مولانا بیٹھے آپ ان سے پوچھ لیں گے نہ قبول ہو سکی ہے نہ قبول ہو سکے گی دونوں صدر کے لیے کہ نہ قبول ہو سکی ہے نہ قبول ہو سکے گی جو دعا میں میرے مولا تیرا واسطہ نہیں ہے جو دعا میں میرے مولا تیرا واسطہ نہیں ہے. اور سرکار جو دعا میں میرے مولا یہ شعر بطور خاص اس کے لیے آپ کو زحمت دی کہ یہ ہے ظلم کا نتیجہ منظر میں دیکھیں نہیں سکتا کہ یہ ہے ظلم کا نتیجہ کہ یہ ہے ظلم کا نتیجہ یہ ہے صبر کا کرشمہ ہے ہزاروں بھی اصغر کوئی حرمولا نہیں ہے ہزاروں بھی اصغر کوئی حرمولا نہیں ہے ہزاروں بھی اصغر. اور میرا مشورہ ہے رضواں ذرا پوچھ لے خدا سے میرا مشورہ ہے رضواں ذرا پوچھ لے خدا سے تیری خلد ہے ادھوری گر کربلا نہیں ہے تیری خلد ہے ادھوری. اور یہ آخری میں 4 مصرے اور زحمت تمام. علی کے لہجے میں بولی خیریت گزری کہ علی کے لہجے میں بولی خیریت گزری قیامت آتی جو لب اپنے کھولتی زینب قیامت آتی کہ تیار شام میں شولوں کی آندھیاں چلتی اگر جو لہجے زہرا میں بولتی زینب اگر جو لہجے کہ تیار شام میں شولوں کی آندھیاں چلتی اگر جو لہجے زہرا میں بولتی زینب اگر جو لہجے. آئیے حضرات آج کی اس کامیاب
یادگار محفل کے آخر میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آپ حضرات کے لیے دعا فرما دیں. ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. مولانا بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، آپ حضرات باب الحوائج کے جشن میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جن کے ایثار و قربانی کی بنا پر اللہ نے وہ قدرت عطا کی ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتی. یاد ہوگا رضا بھائی پرسوں آپ لوگ پریشان تھے کہ بارش کا کیا ہوگا. علاوہ سرتوپ کے اطراف تک بارش ہوئی ہے، پرانے شہر کے اطراف تک بارش ہوئی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بادلوں کو اگر پھر برسنا ہے تو جشن میں بارش نہیں ہوگی. اور ہو سکتا ہے ویسے بارش ہوتی، لیکن چونکہ بادلوں نے شاید دیکھ لیا کہ مولا کے چاہنے والوں کی منشا نہیں ہے، اس لیے کہ پلاسٹک دیکھ کے چلے گئے ہوں گے وہ لوگ. یہ نہیں چاہتے کہ بارش ہو. عزیزان محترم، جب مولا کے چاہنے والوں کی مرضی کے خلاف کائنات کا پتہ نہیں ہل سکتا تو مولا اگر چاہیں گے تو کیا نہیں ہوگا. لہذا آج باب الحوائج کے در پر ہم لوگ حاضر ہیں کہ جن کا وسیلہ دینے کے بعد کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی. پالنے والے تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا. تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کے پدر بزرگوار کا، ان کے شوہر نامدار کا اور ان کی اولاد کا کہ ہم میں جو بھی صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ماتمدار نوجوانوں کے ہاتھوں اور سینوں کو سلامت رکھ، ان کو ہمیشہ غم حسین میں اپنے پورے جوش کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے شیعان حیدر کرار ماتمداران امام حسین اس دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پالنے والے ہم سب کو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو ہمیشہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا کہ یہاں جو بھی صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. پالنے والے جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزی میں ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. جو بزرگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ. ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما. مداحان اہل بیت، شعراء، خطبہ اور سامعین سب کی دلی مرادوں کو پورا کر، ان کو سلامت رکھ اور ان کو اس طرح سے محفل جشن منعقد کرنے کی مزید توفیق عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جن حضرات نے بھی جس عنوان سے بھی تیرے اس
قربانی دینے والے ہمارے آقا مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جشن کے برپا کرنے میں جس عنوان سے بھی شرکت کی ہے، دامے درہمے سخنے سننے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، منعقد کرنے کے اعتبار سے، جس اعتبار سے ان سب کی خدمت کو قبول فرما، اور ہم سب کو مولا باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے ہم سب تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا وارث موجود نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اہل بیت کے اوپر مظالم آج بھی ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی ان کے چاہنے والوں کے عنوان سے ان کے اوپر مصائب ڈھائے جاتے ہیں، کبھی قبروں کو مسمار کر کے ان کے اوپر مصائب ڈھایا جا رہا ہے۔ پالنے والے ہم ان کے چاہنے والے جب سن کر کے دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں تو وارث زہرا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پالنے والے تجھے اسے وارث زہرا کا واسطہ ہے، جنت البقیع کی تعمیر کرانے والے اور سامرا کی تعمیر کرانے والے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ومن الجميع۔